الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، روزانہ کی طریقے سے آج کے پروگرام کے لیے میں نے کل اعلان کیا تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا۔ مولانا اس وقت لکھنؤ میں موجود ہیں اور اپنی طویل علالت کے باوجود ان جلسوں کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کے اور ان جلسوں کے تقاضے کے مطابق حضرت نے جو وعدہ کیا تھا ابھی تشریف لائیں گے۔ جو حضرات ہمارے آنے جانے والے لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں اور شروع سے آخر تک جو بیان ہوگا، تلاوت ہوگی یا نعت پڑھی جائے گی، اس کو بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا بلال صاحب کے تعلق سے ہمارے بہت سارے اعزاء، احباب، اقارب لکھنؤ سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، قاری امتیاز الحق صاحب زید پور سے تشریف لائے، خصوصی طور پر آج ان کا سفر ہوا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس مجمع میں لکھنؤ کی بہت مشہور ہستی ہمارے بزرگ استاد الحفاظ حافظ محمد عبدالرشید صاحب، جن کا آنا ان جلسوں کی اہمیت کی بھی دلیل ہے اور باعث برکت بھی ہے، ان سبھی حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں کے نام یاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو مفید اور مؤثر بنائے۔ آج کا یہ جلسہ جس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا، مدرسہ فرقانیہ کے ایک اچھے حافظ اور قاری محمد طاہا صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیتوں سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. ان کے بعد ایک بچہ ہے ہمارے عباد بھائی کا بیٹا مصطفیٰ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات شروع ہوگی. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. ابھی حضرت مولانا اپنے وعدے اور اعلان کے مطابق تشریف لانے والے ہیں اور جو ان کے آنے کے منتظر حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے، بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان کے وہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ حال کے اندر آئیں، جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے اس کو سنیں. جو عورتیں پردے میں ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے، جو کچھ یہاں بیان کیا جایا کرے اس کو سنا کریں، باتیں نہ کیا کریں، اس لیے کہ
جو مقرر بیان کرے گا اس کے بیان سے پہلے جو میں بیان کرتا ہوں یہ کوئی مستقل تقریر نہیں ہوتی ہے، بس یہ یوں ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے متعلق میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، پیدا اس نے دنیا کی ہر چیز کو کیا ہے، اور ہر چیز اپنے وجود سے، اپنے ظہور سے، اپنی ہستی سے اپنے مالک کی اور اپنے خالق کی پہچان رکھتی ہے۔ ہر چیز، دنیا کا کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات، کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، کہیں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ جو رٹے رٹائے کچھ جملے ہوتے ہیں، کلمے ہوتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی تسبیح ہے، یہ تسبیحی کلمات ہیں۔ اچھا، جو بے زبان مخلوق ہے، وہ مخلوق کہ جن کے پاس زبان ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے، جیسے چرند پرند، جیسے شجر و حجر، جیسے پانی اور ہوا، جیسے رنگ اور بو، جیسے اندھیرا اور اجالا، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کس طرح بیان کرتی ہیں؟ ایک پاکی بیان کرنا ہوتا ہے زبان دہن، زبان قال کہہ کر کے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک یہ ہے تسبیح۔ اور ایک وہ تسبیح ہوتی ہے کہ جو بے زبان مخلوق اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہیں۔ ہم مثال دے رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب قرآن مجید دیکھو گے تو ان لوگوں کا جہاں ذکر ہے، ان مخلوقات کا، وہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جو تنے دار درخت ہیں اور جو بے تنے کے درخت ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ انسان جو ہے وہ مکلف ہے، اور انسان کے علاوہ جو چرند اور پرند ہیں اور بے جان مخلوق ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جنہوں نے اللہ سے اپنا عہد وفا باندھا ہے، جس نے اللہ کی یکتائی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ ان سے کہتا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے۔ کہیں کہا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ جب ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں
تو سورہ نساء کی یہ پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رشتوں کو پہچانو۔ ہم عورتوں سے بھی کہتے ہیں اور مردوں سے بھی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادی زندگی تھی اور ایسی بے تکلف زندگی تھی۔ حضور کی بھی زندگی اور صحابہ کی بھی زندگی کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی تکلف نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے وہاں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے تکلفات ہیں، گن نہیں پائیں گے ہم۔ عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، ہمارے وہاں جو شادیاں ہوتی، کیا ایسے ہی شادیاں ہوئی تھیں حضور کی بیٹیوں کی اور ازواج مطہرات کی؟ غور کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جو دکھاوا، جو پیسے کی ریل پیل، جو دولت کی نمائش ہمارے وہاں شادیوں میں جہیز کی لعنت کی شکل میں ہوتی ہے، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ صحابہ کے زمانے کے بعد ایک دور آتا ہے تابعین کا۔ تابعین کا دور بڑا اچھا دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے، اس کے بعد تابعین کے۔ اچھا، تابعین میں ایک بہت بڑی ہستی، شخصیت گزری ہے، حضرت حسن بصری، بڑے بزرگ، بڑے پائے کے ولی، بڑے پائے کے صوفی۔ ان کا ایک قول ہے، ایک جائزہ ہے۔ ابھی صحابہ کا دور ختم ہی ہوا ہے، اور آج کے دور سے کوئی کسی قسم کا کوئی توازن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دور تابعین کا ہے، جس میں حسن بصری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم صحابہ اکرام کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر کے بالکل دیوانہ اور مجنون سمجھتے، اور تم یقین نہ کرتے کہ وہ انسان ہیں، بلکہ تم یہ سمجھتے کہ وہ فرشتے ہیں۔ اتنے اچھے زمانے میں حضرت حسن بصری اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور آگے کیا کہا؟ اگر صحابہ اکرام تم کو دیکھ لیتے، تمہارے گناہوں کو، تمہاری سستی کو، تو تمہارے کفر کا فتویٰ لگا دیتے، تم کو مسلمان نہ سمجھتے۔ کیوں؟ حضور کے زمانے کے بعد جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا اور قیامت سے قریب جیسا جیسا زمانہ آتا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین سے وابستگی میں ہماری نجات ہے، اس کو چھوڑنے میں ہماری نجات نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام بنات طیبات کے علاوہ جتنے بھی ازواج مطہرات اور صحابیات ہیں، ان کے وہاں جو شادیاں ہوتی تھیں، آج ہمارے وہاں شادیاں ہوتی ہیں، جو جتنا زیادہ امیر ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت دار ہوگا، جس کے وہاں شادیوں میں جتنی زیادہ روشنی ہو جائے، جتنی ریل پیل ہو، جتنا پیسہ لٹایا جائے، جتنی دولت بہائی جائے۔ آج جو شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے
کہ جو ہمارا نظریہ جو ہے، ہماری فکر، ہمارا طور طریقہ، ہماری عملی زندگی، ہمارے تعلقات اور معاملات دین سے اتنا ہٹ رہے ہیں، ہمارے درمیان کوئی توازن نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی توازن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، دیکھیے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور کیسے تذکرہ فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بالکل ہاتھ کو روک لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا جو معتدل راستہ ہے اس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف نہ بخل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور کیا تذکرہ کرتے تھا؟ حضرت صدیق اکبر کی عبادتیں ایسی تھی، حضرت فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، حضرت عثمان غنی کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، اور حضرت علی کے اندر اتنی شجاعت تھی۔ سب معلوم ہے یا نہیں؟ کیا بیان کر دینا کافی ہے؟ سن لینا کافی ہے؟ ایک آیت نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرے گا؟ اگر ہم رات دن نمازیں پڑھتے رہیں، رات دن اللہ کو یاد کرتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں، حلال کو اختیار کرتے رہیں، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا لیں، اور اس کے بعد بھی ہم کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے، پھر اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ تو صحابہ کے اس سوال کے بعد قرآن کی ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم ڈر سکتے ہو اللہ سے ڈرو۔ اب بندہ جتنا اللہ سے ڈر سکتا ہے اتنا ڈر لے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک کہ ہماری عبادت کا چرچا نہ ہو، ہماری نمازوں کا دینداری کا تذکرہ نہ ہو، اور ہماری قربانیوں کی شہرت نہ ہو، تب تک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا کوئی حاصل نہیں۔ اگر ہم نے بندوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے تو وہ بندوں کے لیے نماز ہوگی، اللہ کے لیے نماز نہیں ہوگی۔ کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اب وہ جو قربانی کرنے والا 1 جانور، 2 جانور، 3 جانور متوسط قیمت کا، ضروری ہے کہ ہم اپنی ناموری کے لیے، نام و نمود کے لیے جو قیمتی سے قیمتی تر جانور ہو اس کی قربانی کریں، تاکہ پورے علاقے میں، پورے سماج میں ہمارے اس عمل کا چرچا ہو، اس کا فوٹو بھی کھینچا جائے، اس کی تصویر لی جائے، اس کے چرچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم قربانی کرو، کس کے لیے کرو؟ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
یہ قربانی کا جانور اللہ کو نہیں پہنچے گا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. جو تمہارے چہرے کے تیور بدلتے ہیں وہ تمہارے دل کی ترجمانی کرتے ہیں. تمہارے دل میں کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں بڑی اچھی بات بیان کی گئی. قرآن مجید کے غور سے سنیے گا اس کو. ابو یہاں پر بیان کرتے تھے اس بات کو، مجھے یاد ہے. صحابہ اکرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ان کی عبادتیں ایسی ہیں، پوری آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اور حال یہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے آگے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر ان کے مومن، مخلص، قانت، صادق ہونے کی علامت آپ کو نظر آئے گی. اے پیغمبر، آپ ان کے مومن ہونے کو ان کے چہرے سے پہچان لیں گے. لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو ظاہر میں مسلمان تھے، رسول اللہ ان کو ان کے چہرے سے پہچانتے تھے. قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کا جواب جانتے کیا ہے؟ اے پاگلو، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے دل کے اندر اتنا تقوی، اتنا اخلاص اور اتنا اللہ کی رضا کا جذبہ ان کے اندر بھر گیا. جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے، جب اس میں پانی رکھا جاتا ہے اور پانی اتنا بھر دیا جائے، اتنا بھر دیا جائے کہ وہ برتن سے چھلکنے لگے، تو وہ پانی باہر آئے گا یا اندر رہے گا؟ باہر آئے گا. صحابہ کے سینوں کے اندر اتنا تقویٰ تھا، اتنی پرہیزگاری تھی کہ وہ ان کے چہرے سے چھلکنے لگی. اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ اکرام کا تذکرہ اللہ جب بیان کرتا ہے تو اس کو دیر تک بیان کرتا ہے. اللہ کو بھی مزہ آتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، بڑی لمبی آیت ہے. جب کسی محب کو، عاشق کو اپنے معشوق کی بات کرنی ہوتی تو اس کا جی چاہتا ہے کہ دیر تک بات ہوتی رہے. اللہ اپنے پسندیدہ برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال اس وقت ذہن میں آئی، وہ بھی یہاں کی برکت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہہ دیتے قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. جواب ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ لیکن حضرت موسیٰ اس پر اکتفا نہیں کر رہے. اللہ سے کلام ہو رہا ہے، موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلام ختم نہ ہو. موسیٰ کیا کہہ رہے؟ ہی عصایا اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. بہت سارے کام ہیں، اس سے ہم ٹیک لگاتے ہیں، اس سے ہم بکری ہنکاتے ہیں. یہ باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی، بات کہیں کہ کہیں ہوتی چلی جاتی ہے. نکاح کے موقع پر جب ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے. ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کے تمام پہلوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا نام تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ اللہ سے یہ عہد کر لو کہ ہماری زندگی کا ہر ہر پل
اور آج سے لے کر کے موت تک، زندگی کی آخری سانس تک ہم اللہ کو پکڑے رہیں گے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم بھیڑ بھاڑ میں ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں۔ صحابہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے تو کیسے تذکرہ کرتا ہے؟ مولانا آئیڈیا بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اس جلسے میں بھی، انصار کا اللہ ذکر کرتا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان۔ انصار صحابہ وہ ہیں کہ جو مدینے میں رہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں۔ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر، اس کو سمجھ، اس پیغام کو لے کر جائیے گا کہ اللہ صحابہ کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ وہ ایمان میں رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جتنے لوگ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حال ہی کے اندر تو ہیں، باہر سے کوئی آدمی جب دیکھے گا آپ کو تو آپ فوراً نظر آئیں گے؟ نہیں، پہلے حال نظر آئے گا، بعد میں آپ نظر آئیں گے۔ صحابہ ایمان میں رہتے ہیں، جب تم صحابہ کو دیکھو گے تو پہلے ان کا ایمان نظر آئے گا، بعد میں صحابہ نظر آئیں گے۔ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں رہتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال کر کے زندہ رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ مظروف ہیں اور ایمان ظرف ہے، اور وہ ایمان میں اس طرح رہتے ہیں کہ ان کو ایمان، جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے، اسی طریقے سے صحابہ کو ایمان سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عبادت کرتے وقت خوب سمجھیے، معاملات کرتے وقت خوب سمجھیے گا، لوگوں سے بات چیت کرتے وقت یہ اکڑ، یہ ایٹھن سب ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے وہاں جنت کا وعدہ کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو باغات۔ جنت کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اما من خاف۔ دیکھیے حضرت مولانا آ گئے ہیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہیے گا، ہلیے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ اور مولانا سے میری شرط ہوئی تھی کہ جو ہے مولانا کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور کچھ دن پہلے ان کو چوٹ لگ گئی تھی، اور طویل علالت کی وجہ سے حضرت مولانا تشریف لائے ہیں ان جلسوں کی نسبت کی وجہ سے۔ اور حضرت کی آمد ہمارے لیے، لکھنؤ کے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان جلسوں کے لیے ان کا آنا باعث فخر ہے، باعث برکت ہے۔ حضرت بہت سکون کے ساتھ آئیں گے، اور جتنی دیر حضرت کے اندر بشاشت ہوگی طبیعت کے اندر تو حضرت بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو نظام ہوگا حضرت کے جانے کا۔ تو بہرحال میں یہ اس آیت کا مطلب پورا کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ آج منہ کھولتے وقت یہ سمجھ لینا اچھی طریقے سے، زبان چلاتے وقت یہ سمجھ لینا اچھی طریقے سے، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ آج جب تم نے یہ وعدہ کیا کہ میں نے نکاح قبول کیا، تم اپنی زبان سے کہہ رہی ہو، لڑکا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا، تو ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہو، بہت بڑا اللہ سے عہد کر رہے ہو۔ اور سمجھ لو نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے اور صحیح صحیح بات کرنا. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا وعدہ کیا ہے اور تمہاری پوری زندگی وعدہ خلافی پر گزرے. ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تم نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ نے تم کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور صحیح صحیح بات کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم، اب میری طرف دیکھیے، حضرت آ گئے. یصلح لکم اعمال، حضرت تشریف لے آئے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. معاملات کرتے وقت یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کردار کے وقت میں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس دن لے لے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک شخص وہ ہوگا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ان میں ایک ایسا بھی ہوگا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرے گا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اپنے آپ کو وہ گناہ سے روکتا ہو. تو اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے وہاں تو سارے حقوق بے باک کر دیے جائیں گے. لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَى. قیامت کے دن سارے حقوق بے باک کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے حق لے کر کے دلوایا جائے گا. یعنی ظالم سے حق لیا جائے گا اور مظلوم کو دلوایا جائے گا. اللہ کا یہ نظام ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس کا حکم آج بھی ہے، اس کا حکم کل بھی رہے گا. اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، اپنے کردار کو اسلامی کردار بنائیں. ہماری مائیں اور بہنیں جو یہاں موجود ہیں ان جلسوں میں آتی ہیں، ان جلسوں کا حاصل یہی ہے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کو اپنی شادیوں میں اور دیگر دنیا کی تقریبات میں اس پر عمل پیرا ہوں، عملی زندگی بنائیں. ہماری زندگی اور موت رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. ہم بہت معذرت خواہ بھی ہیں. حضرت تشریف لائے، کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے، اور لیکن ان کے آنے کو ہم اپنے لیے بہت باعث فخر، جلسے کے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے اور اسی طریقے پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ، امت مسلمہ کے، ملت اسلامیہ ہندیہ بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے یہ مربی ہیں، مرشد ہیں، مصلح ہیں اور دین کے بڑے داعی و مبلغ ہیں.
اور ہمارے بزرگ سرپرست ہیں، میں ان کو اپنے جلسوں کا بھی سرپرست سمجھتا ہوں، تحریک کا بھی سرپرست سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ حضرت سے میں بہت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے حضرت اپنے فیوض و برکات عام فرمائیں۔ نکاح بھی ہوگا، حضرت پڑھائیں گے، آپ لوگ شریک رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، صدق الله العظيم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ شہداء اسلام کے جلسوں کا سلسلہ جس کو ایک صدی گزر گئی، یہ بڑا مبارک سلسلہ خاص طور سے شہر لکھنؤ کے لیے، اور پھر الحمدللہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ جاری ہوا، بڑا مبارک ہے۔ اس حیثیت سے بھی مبارک ہے کہ اس میں شہداء کا ذکر ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے، اور اس میں ایمان کی باتیں، عقائد کی اصلاح اور سماج کی اصلاح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ایک قدیم سلسلہ ہے، اور اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان دنوں میں عاشورہ کا بھی دن ہوتا ہے، اور اس دن کی اپنی فضیلت بھی ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو اس دن روزہ رکھا، اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، میں ان سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال اگر میں حیات رہا تو اس کے ساتھ ایک دن اور ملاؤں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ تو بابرکت دن تھا، اور متعدد واقعات ہیں احادیث میں جس سے پوری تاریخ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات پیش آئے ہیں جو ان کے لیے باعث خیر و برکت تھے، لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس میں ایک ایسا داغ لگ گیا کہ شاید قیامت تک نہ مٹایا جا سکے، اور وہ شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اسی دن پیش آئی۔ وہ شہادت کا واقعہ جو پیش آیا وہ اپنے وقت میں پیش آیا، اور یقیناً وہ قربانی کی ایک ایسی تاریخ ہے
کہ جو قیامت تک باقی رہے گی اور سنہرے حروف سے وہ چمکتی رہے گی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وہ حق و باطل کا ایک معرکہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے اپنی جان دی، اپنے نانا کے دین کے لیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک طبقے نے جو اس کو ایک غم کا دن منایا یا غم کا دن بنایا، اور وہ سلسلہ جو جاری ہوا تو وہ رہے گا، کب تک رہے گا اللہ جانے۔ اور یہ قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت سکینہ یا ان کی بہت کوئی عزیز جو خاتون تھیں، ان سے یہ بات کہی گئی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے خود حضرت حسین کو گویا کہ شہید کرنے میں معاونت کی تھی، وہی سبب بنے کہ وہ رو رہے ہیں، تو انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ ان کو قیامت تک رلائے۔ وہ دعا یا بد دعا قبول ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس وہ رونے کا اور نوحہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ ایک لطیفہ ہے اس میں، ایک بڑے عرب عالم ہندوستان آئے تو دیکھا کہ ایک جگہ ماتم ہو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے کہا تو حسین کی شہادت کے بارے میں ان لوگوں کو غم ہے، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ ابھی خبر آئی؟ جب خبر آتی ہے تو آدمی کو غم ہوتا ہے۔ غم منانا اور خوشی منانا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ کسی کو طبعی غم ہوتا ہے، وہ غم اگر وہ آنسو بہاتا ہے، اظہار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں غم منایا جائے۔ اور 3 دن کسی کے مرنے کے بعد اجازت ہوتی ہے کہ اس کا آدمی سوگ کر لے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کے واقعات بھی ہیں۔ تو مسئلہ ایک بہت بڑا یہ تھا کہ ان دنوں میں جو ایک پورا سلسلہ ہے غم منانے کا بھی، طرح طرح کی رسموں کا، سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، اپنا سینہ پیٹنا، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، کہیں چھری کا ماتم، کہیں آگ کا ماتم، نہ جانے اور کیا کیا ہے۔ اس کی ضرورت خاص طور سے لکھنؤ میں اس لیے تھی کہ یہاں نوابوں کا دور گزرا ہے، شیعہ نوابوں کا، ان کے اثرات سے پورا اودھ کا جو علاقہ ہے یہ شیعیت سے متاثر تھا، اور بہت سے ہمارے بھائیوں کا حال یہ تھا اہل سنت کہ وہ ان حقیقتوں سے واقف نہیں تھے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے غلط کام سنیوں میں ہونے لگے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ تعزیہ داری خالص ایسا عمل ہے جس کا تعلق اہل رفض سے ہے، شیعوں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ تو ایک طرح کا مشرکانہ عمل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذریعہ بناتے ہیں جعلی، اور ذریعہ بنا کر پھر اس کا تقدس ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اپنے زمانے میں ایک بادشاہ نے یہ تماشا کیا تھا اور بس وہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ ساری رسمیں جو کچھ ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو خطرناک بات پیدا ہوئی وہ سب صحابہ کی، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو انگلی اٹھائی گئی، یہ چیز ایسی تھی کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا جاتا اور لکھنؤ میں خدا نخواستہ اگر وہی عقائد پنپتے رہتے تو یہاں کے حالات نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ ان کا یہ موضوع تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرماتے تھے کہ مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی یہ دیار مشرق کے حضرت تھانوی ہیں، جیسے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے ہمارے دیار میں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ مشرقی یوپی کا جو علاقہ ہے پورا، وہاں کے وہ حضرت تھانوی، اللہ نے جو ان سے کام لیا اور جس اعتدال کے ساتھ انہوں نے قدم آگے بڑھایا وہ ایک مثال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں رد شیعیت میں لوگ آگے بڑھے، کہیں نہ کہیں تجاوز ہوا، اہل بیت کی محبت میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمی واقع ہوئی، لیکن حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اور انہوں نے جو تحریک چلائی ایسے اعتدال کے ساتھ چلائی کہ جو عین جو اہل سنت کا مسلک ہے، جو اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں، بالکل اس کے مطابق سر منہ کہیں پہ انحراف نظر نہیں آتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت کا شرف ہے اور جو اللہ نے ان کو مقام شرف دیے، خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جس سے ان کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی ان کو منافق سمجھے یا کافر سمجھے تو اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق کہے وہ خود فاسق ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور سب نے یہ بات لکھی ہے تابعین نے کہ حضرت معاویہ تو دروازہ ہیں، اگر یہ دروازہ ٹوٹتا ہے تو خیر نہیں۔ اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سنا ان کانوں سے کہ جب یہ دروازہ ٹوٹتا ہے نہ تو شیخین بچتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگتی ہے، اس لیے کہنے والوں نے بات کہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ہماری وفات کا وقت آنے والا ہے، تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں لشکر تیار کیا اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کو حکم ہوا کہ وہ جائیں ان کے ساتھ، ان میں حضرات شیخین کا نام بھی تھا۔ اب جب دیکھیے بات بگڑتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وفات کا وقت قریب ہے، اسی لیے آپ شیخین کو بھیج رہے تھے تاکہ وہ چلے جائیں گے تو علی خلیفہ ہو جائیں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کے سامنے تو وہ ایسے مطیع و فرما بردار تھے کہ آپ جو فرماتے تھے اس کے آگے سر تسلیم خم تھے، اس کے آگے سر تسلیم خم تھے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں حضرات صحابہ کی اس طرح۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سیاست کی؟ اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ان دنوں میں، جس طرح حضرات اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اس سے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تذکرہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ بالکل نبوت کے متوازی ایک نظام دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا، لیکن گویا کہ ان سے بڑھ کر جو مقام ہے وہ مقام ان حضرات کا ہے، حضرات اہل بیت کا، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ بات خمینی نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ بات صراحت کے ساتھ اللہ کا وہ بندہ جو بھی اس کا حشر ہوا وہ جانے، لیکن اس نے یہ بدعقیدگی اپنی کتاب میں ظاہر کر دی ہے۔ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی نبی مرسل کو حاصل ہے اور نہ کسی ملک کے مقرب کو حاصل ہے۔ گویا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے اور نہ حضرت جبرائیل کو مقام حاصل ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو مقام حاصل ہے۔ گویا کہ جو مقام حضرت علی کو حاصل ہے، حضرات حسنین کو حاصل ہے، یہ عدم یہ تجاوز اور یہ عدم توازن آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے اور صحیح حدیث ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین مقام ابو بکر و عمر کا ہے، اور اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو مفتری سمجھتا ہوں اور میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے جس میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، اسلام کی بیخبری کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ ابن سبا جو اس فرقے کا بانی ہے، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا جو یہودی النسل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں یہودیوں کی تاریخ کیا ہے؟ یہودیوں کی تاریخ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے دور سے اسی سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حق کو نہیں مانا، ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کے سر قلم کیے اور ان کو قتل کیا، شہید کیا، تاریخ بھری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد حضور تشریف لائے۔ یہ آتا ہے تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے، اور ہر نبی اسلام لے کر آیا، اور دنیا میں جو بھی اپنے اپنے زمانے میں مذہب رہا وہ مذہب حق اسلام تھا۔ تو عیسیٰ جب آئے تو یہودیوں نے سازشیں کیں
اور یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ کی شہادت کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، یہودی تھا وہ، اور اس نے یہ بات کہی، اس کو یہ لوگ آج اس دور میں سینٹ پال کہتے ہیں، جس کو ہم پولس کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا اور اس نے دھوکہ دیا سیدھے سادھے مسلمانوں کو جو سادہ لو تھے۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ ہمارے پاس آئے تھے اور مجھے ہدایات دے کر گئے ہیں۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر آیا، وہ جھوٹا و مفتری تھا۔ اور اس نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، گویا کہ اس دور کا جو اسلام تھا اس کو مسخ کر دیا، اور ایک صدی بھی نہیں گزری بلکہ ایک نسل بھی نہیں گزری، اور یہ عیسائیت جو آج اس کو ہم جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بالکل سینٹ پال کا ایجاد کردہ ایک مذہب ہے، جس میں وہ ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھیں وہ سب ختم کر دی گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیوں نے سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی، دین کو مسخ کرنے کی سازشیں کی، اس کی پوری تاریخ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سازشوں میں وہ ناکام ہوتے رہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ آنے لگے اور بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، ان کے دور میں فتوحات کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں نئے لوگ آنے لگے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام سے واقف نہیں تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک فتنہ کھڑا ہوا وہ لوگ فتنے کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے چند ساتھیوں نے مصر میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور اس میں ایک بات یہ رکھی کہ ہم نے بہت کوششیں کی اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام مٹ نہیں سکا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ دے کر ہم مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اور غلط راستے پر لے جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ایسا ہے کہ لوگ دھوکہ کھائیں گے۔ چنانچہ اس نے جب وہ نعرہ لگایا محبت اہل بیت کا، تو سادہ لوگ تھے، اللہ کے نبی کے در کا کتا بھی ہمیں جان سے پیارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، ان پر ہماری جانیں قربان، ان کی محبت عین ایمان۔ جب اس محبت کا نعرہ دیا گیا تو لوگ نہیں سمجھ سکے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب تجاوز کیا انہوں نے، تو بعض وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خدا بتایا۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کو پتہ چلا تو فرمایا ان کو لاؤ، میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو حضرت علی نے یہ تو نہیں کیا لیکن سخت سزائیں دی ایسے لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی بس برحق تھے اور وہی خلافت کے حقدار تھے، باقی تو یہ سارے کے سارے غاصب ہیں، ظالم ہیں، منافق ہیں، یہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو جو آپ کے پروردہ تھے، ان کے بارے میں جب یہ باتیں کہیں کہ وہ منافق ہو گئے یا وہ مرتد ہو گئے، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا نہیں رہا، یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی تربیت کا ایسا ہمارے سامنے آیا کہ گویا اس پر تہمت لگی کہ آپ کو تربیت کا معاذ اللہ سلیقہ نہیں تھا، آپ نے کیسی تربیت کی کہ آپ کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں سے وہ انحراف کا دروازہ کھلا۔ ایک طبقہ تھا جو اس انحراف کا شکار ہوا، اس تحریف اور اس گمراہی کا شکار ہوا، اور اس وقت سے وہ سلسلہ چلا اور آج تک جاری ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ پوری 1400-1500 سالہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جا بجا یہ جو روافض ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں دعویٰ ہے ان کا کہ ان کے امام ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ دعویٰ جھوٹ ہے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ اہل بیت کے امام ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے کلنگ کا ٹیکہ ہیں، یہ ہمیں وہاں پہنچاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہم پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے اس سے بڑا الزام کیا ہوگا، اس سے بڑا الزام کیا ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منافق تھے، تو حضرت علی پر کیا یہ الزام نہیں آتا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی
اور مسلسل پوری مدت خلافت ان کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کیا اس پر یہ الزام نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگر کوئی ان حضرات کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو متہم کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح فرمائی، اور یہ صلح ایسی تھی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، بلکہ صراحت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گود میں لیے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر دے گا۔ وہ کون سی دو بڑی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن سے لوگوں نے بیعت کی اور یہ ڈر ہوا حضرت حسن کو کہ مسلمانوں کی خون کی ارزانی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا، تو انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھولا صلح و آشتی کا کہ اس کو مسلمانوں نے، بڑے بڑے مورخین و محدثین نے عام الجماعہ سے یاد کیا کہ یہ وہ سال تھا جس میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت ہوئی۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور میں سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی مدت گزری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پوری مدت حضرت معاویہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کو خلیفہ مانا انہوں نے، حضرت حسین نے خلیفہ مانا۔ اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ منافق تھے، اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رخ سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے تو یہ سارے حضرات حضرت حسن حضرت حسین کیا خدا نخواستہ بزدل تھے، خدا نخواستہ یہ منافق تھے کہ ایک منافق میں ہاتھ میں ہاتھ دیے رہے، اس کی بات مانتے رہے؟ آپ یاد رکھیے جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ منافق تھے وہ خود منافق ہیں، حضرت معاویہ صحابی برحق ہیں، اور حضرت حسن کا ساتھ دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خلیفہ تھے۔ ہاں خلافت راشدہ حضرت حسن پر ختم ہو گئی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے یہ دور بھی دور خلافت ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کھانے والی حکومت سے تعبیر کیا اور جبریہ سے تعبیر کیا جو زبردستی کا اقتدار ہوگا۔ وہ شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کے زمانے سے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ بات آپ نے فرمائی کہ نعوذ باللہ من رأس 60 و امارت الصبیان، کہ ہم 60 کی دہائی سے پناہ چاہتے ہیں اور بچوں کی امارت سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ 60 سال جو مکمل ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر مکمل ہوئے، اور اس کے بعد زمانہ یزید کا ہے جو ظالم و جابر تھا، آپ نے اس کے زمانے سے پناہ مانگی۔ یہ اسلام کی تاریخ، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تقوی کی بات کو لازم کر دیا۔ اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ تقوی ان کے مزاج میں داخل ہو گیا، ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ وہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے اسلام کی۔
اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ دو جماعتیں ہیں جو تمہارے سلسلے میں ہلاک ہوں گی، ایک مبغض مفرط، ایک محب مفرط، ایک وہ جو تم سے بغض کرے گی اور تجاوز کرے گی، اور ایک وہ جو تم سے محبت کرے گی اور تجاوز کرے گی۔ حضرت علی سے محبت تو ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ حضرت علی جس کے دوست میں اس کا دوست، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، گویا کہ دو ٹہنیوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی غلو کرتا ہے اور حضرت علی کی محبت کو حضرات شیخین کی محبت پر فوقیت دیتا ہے، یا اگر یہ کرتا ہے کہ وہ فضیلت دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ مفتری ہے، وہ گڑھنے والا ہے اور ایسی بات کہنے والا ہے جو سراپا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بعد افضل ترین انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، یعنی حضرت ابوبکر و عمر جو حضرات شیخین کہلاتے ہیں ان کو فضیلت دینا، اور حضرات ختنین دونوں داماد ہیں، حضرت عثمان بھی داماد ہیں، آپ کی دو بیٹیوں کے وہ شوہر ہیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے رنج پہنچایا اس نے ہمیں رنج پہنچایا۔ حضرات شیخ حضرات حسنین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور حضرات شیخین کے بارے میں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور اسی پر ہمیں رہنا ہے، اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نگہداشت کرنے والے، ساری دنیا میں دین کو پھیلانے والے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دین کی بات سنیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم اذانیں دیں، ہم شریعت کے بارے میں علم رکھیں۔ یہ حقیقت یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیض ہے۔ اگر وہ ٹہنی کاٹ دی جائے تو یاد رکھیے کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، نہ دین سلامت رہے گا نہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ جو طبقہ ہے روافض و شیعوں کا، انہوں نے حقیقت میں دین پر تیشہ چلایا اور ہمیشہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے اس دور میں جب کہ بعض مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، کسی ملک نے حملہ کر دیا اور ہمارے دشمن کو نقصان پہنچایا، ہمیں خوشی ہے اس پر۔ وہ کوئی حملہ کرتا، کوئی دشمن ہوتا اور وہ بھی حملہ کرتا، اگر وہ حملہ کرنے والا اسپین ہوتا یا فرانس ہوتا یا جاپان ہوتا، کوئی ہوتا، ہم خوش ہوتے کہ اس نے ایک ظالم پر حملہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر حملہ کرنے والا اپنے عقائد کے ساتھ، ان اپنی بدعقیدیوں کے ساتھ موجود ہے، جس کی تاریخ گواہ ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ ہم ان کو اپنا مقتدی سمجھیں، اپنا رہبر سمجھیں، اپنا قائد سمجھیں، تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ایمان کا۔ اسی کی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، اور ان کے جو عقائد ہیں، تقیے کو یہ اپنے اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں شامل، اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ اور میں سیاسی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ شام میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل کس نے کیا؟ یہ یہی لوگ ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے ظالم پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیوں کیا؟ اس ظالم نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ظالم پر حملہ کیا، لیکن وہ بیچارے نہتے مسلمان جن کو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی ساتھ دیتا، ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ جب صلح کی بات آئی، ایک لفظ نہیں کہا اس نے کہ ہم اسی وقت صلح کریں گے جب حملہ بند کیا جائے ان مظلوموں پر جن پر 2 سال سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے، ان کو تخت و تارات کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کے پراخے اڑائے جا رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ غلط فہمیاں ہرگز نہیں رہنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو
کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ ان سے ہمارا بنیادی اختلاف، یہ اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اتحاد تو ہمیں سب سے کرنا ہے، انسانی بنیادوں پر بھی اتحاد ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کبھی نہ کبھی ان سے بھی ہمارا اتحاد ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عقیدہ اپنے عقیدے میں بگاڑ رکھتا ہو، جو گمراہی رکھتا ہو، کیا ہم اس کے عقیدے کو قبول کر لیں گے اتحاد کے نتیجے میں؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس عقیدے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں سے آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو صاف کر لینا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بڑا کوئی قائد ہو گیا، بڑی بڑی تصویریں لگائی جا رہی ہیں اور مجھے معلوم ہوا کہ سنی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں لگا رہے ہیں، یہ تو عین حرام چیز ہے، نامناسب چیز ہے۔ اور پھر ایسے شخص کی تصویر لگانا جو تقیے کا قائل ہو، جو سب صحابہ کا قائل ہو، جو شرک میں مبتلا ہو، وہ اپنی جبہ و دفتار سے کچھ بھی دکھائے، لیکن یاد رکھیے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا دم نہ بھرے، اور جب تک حضرات شیخین کی افضلیت کا کوئی قائل نہ ہو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہ ہو، جب تک حضرات اہل بیت کی محبت و عظمت اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس وقت تک کوئی سچا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ یقیناً ہم اس پر خوش ہیں کہ کسی نے حملہ کیا ظالم پر، اور کوئی بھی اگر اپنے اندر انسانیت رکھتا ہے اور دھڑکتا ہوا دل لگتا ہے تو ایسے ظالم کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو، ہمارے لیے اشکوئی ہے، ہمیں اس سے خوشی ہے۔ لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان ایک طرف، عقیدہ ایک طرف، اس سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ہم کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ماحول میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ جو فرق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم یہاں اس ملک میں ہم بات کہتے ہیں اور پسند لا بورڈ میں ہم ساتھ رہتے ہیں، اور یہ اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے باور کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن جو اپنا فرق ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فرق بنیادی ہے اور عقائد کا فرق ہے، کسی مسلک کا فرق نہیں ہے۔ جو فرق شیعوں میں اور روافض میں اور اہل سنت میں ہے، اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یہی پیغام ہے ان جلسوں کا کہ آپ کے عقائد درست رہیں، آپ کی فکر درست رہے، آپ حقیقت پر قائم رہیں، آپ صحابہ کی محبت پر قائم رہیں، اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں، اور یہ دو ایسی بنیادیں ہیں کہ جو علامت ہے اہل سنت کی، صحابہ کی عظمت و محبت ایک طرف، اہل بیت کی عظمت و محبت ایک طرف۔ اگر کوئی صحابہ پر نشانہ لگاتا ہے تو وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی اہمیت کم کرتا ہے تو وہ ناصبی ہے۔ ہم نہ ناصبیت کو درست سمجھتے ہیں اور نہ رافضیت کو درست سمجھتے ہیں، اور ہمارا راستہ درمیان کا راستہ ہے، صحابہ کی محبت کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ۔ حقیقت میں صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے اور ترمذی نے اس کو درست کہا ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آپ نے صاف کہا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض کرتا ہے تو میرے بغض کا نتیجہ ہے، وہ مجھ سے بغض کرتا ہے، اس کے نتیجے میں صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان سے محبت کرو، ان کا لحاظ کرو، تو ہمیں دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اور طبعی بات ہے کہ یہ نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے نسبت ہے، صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی سے، اہل بیت کی نسبت اللہ کے نبی سے۔ یہ اہل بیت کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں اہل بیت کہا گیا آپ کے گھر والوں کو، تو یہ اہل بیت آپ کی نسبت سے کہا گیا۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ نبوت سے اونچا مقام امامت کا بتاتا ہے تو سچی بات یہ ہے گمراہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باغی،
اس لیے ہم ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، غلط فہمیوں سے بچیں گے، صحابہ کی محبت کو عین ایمان سمجھیں گے، اہل بیت کی محبت کو ایمان کی علامت سمجھیں گے، اور ان دونوں کی جو نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات اور سب سے بڑی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے ہی میں ہمیں صحابہ سے محبت ہے اور اہل بیت سے محبت۔ بس میرے بھائیوں، اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے، اسی پر جینا اور مرنا ہے، ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے اور اس کو مفید سے مفید تر بنائے، اور یہ حقائق جو یہاں بتائے جاتے ہیں اللہ اس کو ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا نکاح پڑھائیں گے اور نکاح کے فوراً بعد دعا ہو جائے گی۔ کل کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کل مولانا انوار صاحب کا بیان ہوگا، اور مرکز تبلیغی مرکز سے تعلق رکھنے والے وہاں کے ذمہ داروں میں سے ندوے کے استاد مولانا ظفر الدین صاحب، کل 2 بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پرسوں کے لیے بھی ایک اعلان سن لیجئے کہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمین دارالعلوم دیوبند کا بیان ہوگا، اور حضرت محتمین صاحب جلدی آئیں گے، جلدی جلسہ شروع ہوگا اور جلدی جلسہ ختم ہوگا۔ جو حضرات آنے والے ہیں اگر وہ ان سے ہو سکے تو عشاء کی نماز یہیں پڑھیں، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی حضرت محتمین صاحب کا بیان ہوگا۔ اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ان کا پڑھا دیں، ہم چلے جائیں۔ چل وہ لکھ کے دے۔ وکیل کون ہے؟ آپ وکیل ہیں۔ گواہ کو دو، گواہ کون؟ ٹھیک ہے، پوچھ کے آ گئے۔ دولہا میاں آپ ہیں، سامنے بیٹھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ آیتیں جو پڑھی گئیں، پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ڈرو، لحاظ کرو اپنے اس پروردگار کا جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں کے ملنے سے اس دنیا کو مردوں اور عورتوں سے آباد کیا. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارا نگراں ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور تیسری آیت میں فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور زبان سے جچی تری بات نکالو، اللہ تمہارے کاموں کو بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ پوری طرح کامیاب ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، فرمایا میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے آپ کا نکاح منتشا بنت محمد ویز صاحب سے کیا، جس میں مہر 250 گرام سونا بشکل زیور طے ہوا. آپ نے قبول کیا؟ یہ میں نے قبول کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ آج کے بھی اجتماع کو قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھ، تو مفید سے مفید تر فرما. یا اللہ اس نکاح کو بھی بابرکت بنا، زوجین میں محبت پیدا فرما، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، خیر کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر. حضرت مولانا کو آسانی سے جانے دیجیے گا. کوئی صاحب برائے مہربانی حضرت سے ملنے کی بالکل کوشش نہ کریں. یہی ہمدردی ہے، یہی محبت ہے. آپ سب سمجھدار ہیں، برابر آنے والے لوگ ہیں، یہاں اکابر آتے رہے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. حضرت مولانا سید بلال صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. آپ حضرات اپنی پر